الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن طلق امرأتہ فی مرض موتہ ثلاثا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنے مرض الوفات میں 3 طلاق دے دی۔ ثم اقر لها بدین، پھر اس کے لیے دین کا اقرار کیا۔ وماتا، اور مقر مر گیا۔ فلها الاقل من الدین ومن میراثها منہ، تو عورت کو دین اور اس سے ملنے والی میراث میں جو کم ہوگا وہی ملے گا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے مرض الوفات میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے۔ یاد رہے، یہاں 3 طلاق قید احترازی ہے۔ اگر اس نے 2 یا 1 طلاق دیا تو ایسی صورت میں وہ اس کی بیوی باقی رہے گی، اور جب بیوی باقی رہے گی تو یہ اقرار گویا وارث کے لیے ہوا جو باطل ہوگا۔ چونکہ 3 طلاق دے دینے سے نکاح بالکلیہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں ثلاثن کی قید لگائی کہ ایک شخص اپنے مرض الوفات میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، پھر اسی کے لیے کچھ دین کا اقرار کرے، مثلا یہ کہ اس عورت کا میرے اوپر 10,000 روپیہ باقی ہے، اور پھر یہ شخص مر جائے، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ دین کی رقم تو 10,000 ہے، لیکن اگر یہ اس کی بیوی باقی رہتی تو مرنے والے کے ترکے میں سے بحیثیت زوجہ اس کو کتنا ملتا وہ ہم نکال کر دیکھیں گے۔ اگر وہ دین کی رقم 10,000 سے کم ہے تو وہی رقم اس بیوی کو دی جائے گی، اور اگر وہ رقم 10,000 سے زائد ہے اور دین کی رقم میراث میں ملنے والے مال سے کم ہے تو یہی دین کی رقم اس عورت کو دی جائے گی۔ لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ اس مقر کا اقرار طلاق کے بعد اس مطلقہ کے عدت کے دوران ہوا ہو۔ اگر عدت پورا ہونے کے بعد ہوا تو اس نے جو کچھ اقرار کیا ہے وہ اقرار کا مکمل مال اس عورت کو اور خاتون کو ملے گا، کیونکہ عدت کے گزر جانے کے بعد نکاح بالکلیہ ختم ہو گیا، اور اگر عدت کے دوران اقرار کرنے والے کا انتقال ہوا ہے تو یہاں من وجہین چونکہ نکاح باقی ہے، اس وجہ سے حکم یہ ہوگا کہ میراث کے مال میں سے اور دین کے رقم میں سے جو کم ہوگا وہی اسے دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں شوہر پر ایک قسم کی تہمت ہے کہ شوہر بیوی کے لیے میراث سے زائد رقم کا اقرار کرنا چاہتا ہے، جس سے دیگر وارثین کے لیے نقصان اور ضرر ہوگا۔ اسی لیے اس نے اپنی بیوی کو مرض الوفات میں 3 طلاق دے کر گویا اسے اجنبیہ بنا دیا، پھر اس کے لیے ایک اچھی خاصی رقم کا اقرار کیا۔ اس تہمت کی وجہ سے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اس مقر کا اقرار دوران عدت میں ہو جاتا ہے تو دیکھا جائے گا دین کی رقم اور میراث کی رقم میں جو کم ہوگا وہی اس خاتون کو دیا جائے گا۔ ومن اقر بغلام یولد مثلہ لمثلہ، ایک شخص کسی لڑکے کے سلسلے میں اقرار کرے انہ ابنہ، کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اور اس جیسا بیٹا، اس جیسا لڑکا اس جیسے شخص کے یہاں پیدا ہو سکتا ہے، ولیس لہ نسب معروف، اور اس کا کوئی معروف نسب بھی نہیں ہے، وصدقہ الغلام، اور لڑکا اس کی تصدیق کرتا ہے، ثبت نسبہ منہ، تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ وإن کان مریضا، اگرچہ مقر یعنی اقرار کرنے والا بیمار ہو، ویشارک الورثۃ فی المیراث،
اور یہ لڑکا ورثہ کے ساتھ میراث میں شریک ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مقر اقرار کرنے والا کسی بچے کے سلسلے میں نسب کا اقرار کرے اور یہ کہے کہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے، تو ثبوت نسب کی 3 شرطیں ہیں جس کو عبارت میں بیان کر دیا گیا۔ سب سے پہلی شرط وَلَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ، کہ وہ لڑکا مجہول النسب ہو، معروف النسب نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر وہ لڑکا معروف النسب ہوگا، اس کا باپ معروف ہوگا، تو اب مقر سے اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بیٹا 2 آدمیوں کا نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے یولد مثلہ لمثلہ، اس جیسا لڑکا اقرار کرنے والے شخص کے یہاں پیدا ہو سکتا ہو، یعنی مقر کی عمر بڑی ہو، مثلا 40 سال 50 سال ہو، اور جس لڑکے کے سلسلے میں اس نے بیٹا ہونے کا اقرار کیا ہے وہ 15 سال 20 سال کا ہو، تب تو یہ اقرار درست ہوگا اور نسب ثابت ہوگا۔ اور اگر لڑکے کی عمر زیادہ ہو اور مقر کی عمر کم ہو تو کم عمر والے کے یہاں زیادہ عمر کا لڑکا نہیں ہو سکتا، لہٰذا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ تیسری شرط ہے جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے صدقہ الغلام عبارت میں بیان کیا کہ یہ لڑکا اس مقر کی بات کی تصدیق بھی کرتا ہو، اس لیے کہ جب لڑکا بول سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ثبوت نسب یہ اس کا ذاتی حق ہے، اس لیے اس کی تصدیق کو بھی شرط قرار دیا جائے گا۔ اگر وہ تصدیق کرتا ہے تب تو نسب ثابت ہوگا، اور اگر وہ تکذیب کر دیتا ہے تو نسب ثابت نہیں ہوگا۔ بہرحال جب نسب ثابت ہو گیا تو اب یہ اس کا بیٹا ہو گیا، لہٰذا دیگر وارثین کے ساتھ یہ بھی شرعی وارث ہوا۔ اب اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دیگر وارثین کے ساتھ میراث میں شریک ہوگا، گرچہ یہ اقرار اس نے اپنے مرض الوفات ہی میں کیوں نہ کیا ہو، کیونکہ سبب ارث کے لیے نسب کا ثبوت ہونا ضروری ہے جو یہاں ہو چکا ہے۔ وَيَجُوزُ إِقْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ وَالْمَوْلَى، اور آدمی کا اقرار کرنا جائز ہے کسی کے متعلق ماں باپ، بیوی بچے اور آقا ہونے کا۔ وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى، اور عورت کے اقرار کو قبول کر لیا جائے گا کسی کے متعلق ماں باپ ہونے کا، شوہر ہونے کا، اور اسی طرح آقا ہونے کا۔ وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهَا بِالْوَلَدِ، اور عورت کے اقرار کو قبول نہیں کیا جائے گا کسی کے متعلق بیٹا ہونے کا، إِلَّا أَن يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ فِي ذَلِكَ، مگر یہ کہ شوہر اس سلسلے میں بیوی کی تصدیق کر لے، او تشہد بولادتها قابلۃ، یا دایا اس بچے کی پیدائش کی گواہی دے دے۔ ومن اقر بنسب من غیر الوالدین والولد مثل الاخ والعم لم يقبل اقرارہ بالنسب، اور کوئی شخص والدین، بیٹا کے علاوہ کسی سے متعلق نسب کا اقرار کرے، مثلا بھائی ہونے کا اقرار کرے، چچا ہونے کا اقرار کرے، تو اس کا نسب کا اقرار قابل قبول نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن کو سمجھنے سے پہلے نسب سے متعلق اقرار جو کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ایک قاعدے کا جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ اقرار جس کی وجہ سے نسب کا الزام دوسروں پر آتا ہو، تحمیل النسب علی غیرہ کا معنی پایا جاتا ہو کہ اس نسب کے اقرار سے غیر پر بوجھ پڑتا ہو۔ مثلا اگر اس نے یہ کہا کہ یہ شخص میرا بھائی ہے، تو اب اگر یہاں نسب کا ثبوت مان لیا جائے اور نسب کو ثابت کر دیا جائے تو گویا کہ یہاں باپ پر نسب کا الزام ہے کہ اس کا نسب باپ سے بھی ثابت ہوگا، اور باپ پر بوجھ پڑے گا کہ اب تک وہ اپنے 2 بچوں کا نفقہ سکنا کسوہ وغیرہ اٹھا رہا تھا، اب ان 2 بچوں میں سے ایک نے کسی کے بھائی ہونے کا جب اقرار کر لیا تو اب اس کے 3 بچے ہو گئے۔ تو یہ نسب کا الزام دوسروں پر ہوا کہ مقر سے تو نسب کا ثبوت ہوا ہی ہوا، اور
مقر کے علاوہ مقر کے باپ سے بھی اس کا نسب ثابت ہوا تو یہ نسب کا الزام دوسروں پر رکھا گیا، اور تحمیل النسب علی غیرہ یہ درست نہیں ہے۔ ہر ایسا نسب کا اقرار جس میں تحمیل النسب علی غیرہ کا معنی پایا جا رہا ہو، ایسے نسب کا اقرار قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں واضح کر دیا کہ مثل الاخ والعم لم يقبل اقرارہ بالنسب، چچا ہونے کا اقرار کر رہا ہے تو دادا پر تحمیل النسب ہو رہا ہے، اور اگر بھائی ہونے کا اقرار کر رہا ہے تو باپ پر تحمیل النسب ہو رہا ہے، نسب کا الزام ہو رہا ہے، اس لیے یہ نسب کا اقرار قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جس میں تحمیل النسب علی نفس ہی ہو رہا ہو کہ نسب کا الزام صرف مقر کی اپنی ذات سے متعلق ہو، دوسروں کا نسب ثابت نہ ہو، تو ایسے نسب کا اقرار درست ہے۔ مثلا وہ کسی سے متعلق کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے، تو اب یہاں بیٹے سے اس کا خود نسب ثابت ہوا، کسی دوسرے پر تحمیل النسب علی غیر، کسی دوسرے پر نسب کا الزام نہیں پایا گیا۔ یا ماں کا اقرار کرتا ہے، باپ کا اقرار کرتا ہے، بیوی کا اقرار کرتا ہے، آقا کا اقرار کرتا ہے، تو یہ سارے اقرار درست ہوں گے، کیونکہ یہاں نسب کا الزام دوسروں پر نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں ذکر کیا کہ عورت باپ کا تو اقرار کر سکتی ہے، ماں کا اقرار کر سکتی ہے، شوہر کا اقرار کر سکتی ہے، اور اسی طرح آقا کا اقرار کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں نسب کا الزام صرف اس کی ذات پر ہوگا، کسی اور پر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ کسی لڑکے سے متعلق کہتی ہے یہ میرا اپنا بیٹا ہے، تو یہاں نسب کا الزام اس کے شوہر پر بھی ہوگا۔ اسی لیے یہاں شرط لگا دی گئی کہ بیٹے کا نسب اسی وقت اقرار کرنے والی خاتون سے ثابت ہوگا جبکہ اس کا شوہر اس خاتون کی تصدیق کر لے یا دایا اس کی ولادت کی گواہی دے دے، کیونکہ یہاں پر بھی تحمیل النسب علی غیرہ کا معنی پایا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جہاں جہاں نسب کا الزام دوسروں پر آ رہا ہو، ان رشتوں کے سلسلے میں نسب کا اقرار درست نہیں ہوگا، اور جن رشتوں کے اقرار کے وجہ سے نسب کا الزام دوسروں پر نہ آ رہا ہو، وہاں نسب کا اقرار درست ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ فَهُوَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَارِثٌ اسْتَحَقَّ الْمُقَرِّ لَهُ مِيرَاثَهُ۔ پس اگر اس کا کوئی معروف النسب وارث ہو، خواہ قریبی ہو یا دور کا ہو، تو وہ میراث کا زیادہ حقدار ہوگا مقر لہو سے۔ پس اگر اس کا کوئی معروف النسب وارث نہ ہو تو مقر لہو اس کے میراث کا حقدار ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھائی یا چچا ہونے کا اقرار کرے تو یہ اقرار قبول نہیں ہے۔ اب اگر یہاں مقر کا کوئی وارث ہے اور وہ معروف النسب بھی ہے، خواہ وہ قریبی ہو یا دور کا وارث ہو، تو مقر کی میراث کا حقدار وہی وارث ہوگا، کیونکہ وارث کی موجودگی میں مقر لہو کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا ہے۔ البتہ اگر مقر کا کوئی وارث موجود نہ ہو، نہ تو عصبات میں سے ہو، نہ اصحاب الفرائض نسبی سببی میں سے کوئی موجود ہو، نہ عصبہ سببی میں سے کوئی موجود ہو، کسی بھی قسم کا کوئی وارث موجود نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں مقر لہو کو مقر کی میراث ملتی ہے، جیسا کہ باب میراث کے اندر جہاں اصناف عشرہ کو گنایا جاتا ہے اس میں مقر لہو کا بھی نمبر آتا ہے، اور اسی شرط کے ساتھ میں آتا ہے کہ اوپر جو ذکر کیے گئے وارثین ہیں اصحاب الفرائض نسبی سببی، عصبات نسبی سببی، اسی طرح ذوی الارحام وغیرہ، ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو اب مقر لہو کو مقر کی میراث میں سے حصہ ملے گا۔ ومن مات ابوہ، ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا، فاقر بأخ، اور اس نے کسی کے متعلق بھائی ہونے کا اقرار کیا، لم یثبت نسب اخیہ منہ، تو اس کے بھائی کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا، ویشارکہ فی المیراث، البتہ وہ مقر لہو
اس مقر کے ساتھ میراث میں شریک ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے بعد مرنے والے شخص کا ایک بیٹا ہے جو کسی کے متعلق یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بھائی کا اقرار یہ تحمیل النسب علی غیرہ ہی ہے کہ باپ سے بھی نسب کا ثبوت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اب اس مقر لہو یعنی جس سے متعلق یہ بھائی ہونے کا اقرار کر رہا ہے، اس بھائی کا نسب مرنے والے باپ کے ساتھ ثابت نہیں ہوگا، لیکن مرنے والے باپ سے ترکے کے اندر بطور حصہ، بطور میراث مقر کو جو مال مل رہا ہے، اس مال میں سے مقر لہو جس سے متعلق اس نے بھائی ہونے کا اقرار کیا ہے اس کو آدھا حصہ ملے گا، کیونکہ اس نے اس سے متعلق بھائی ہونے کا اقرار کیا تو اس کے قول کا اعتبار کرتے ہوئے اس سے تو نسب کو اس کو ثابت کر دیا جائے گا۔ اسی معنی کر اس کو جو اپنے باپ سے حصہ ملا ہے، اقرار کرنے والے کو اپنے باپ سے جو حصہ ملا ہے، اس حصے میں مقر لہو بھی آدھا حصے کے اعتبار سے شریک ہوگا، لیکن مقر کے باپ سے مقر لہو کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اور ثابت نہ ہونے کی وجہ وہی ہے تحمیل النسب علی الغیر جو معتبر نہیں ہے۔ لہٰذا باپ سے تو مقر لہو کا نسب ثابت نہیں ہوگا، لیکن چونکہ مقر عاقل بالغ ہے اور اس نے بھائی ہونے سے متعلق نسب کا اقرار کیا ہے تو اس کو اپنے باپ سے جو بھی ترکے میں حصہ ملے گا اس حصے میں مقر لہو کو آدھا دینا پڑے گا۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔